اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں آپ کے سامنے جو ترک عدالت نے جو 85 سال کے بعد استنبول کی جو 500 سالہ پرانی آیا صوفیہ جو ہے میوزیم جو بنا ہوا تھا اس کو دوبارہ مسجد بنانے کا جو فیصلہ سنایا اس کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ اس فیصلے سے پوری دنیا کے مسلمانوں اور خصوصاً جو ترک مسلمانوں کو نہایت دلی خوشی اور اطمینان حاصل ہوا ہے، جبکہ جو لبرل ہیں جو مسلمان ملکوں میں اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اس پہ بڑے ہی ان میں غم و غصہ اور ان کو بڑی ہی اس پہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آیا صوفیہ جو ہے یہ کب بنا اور اس کی جو مختصر سی جو ایک تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو آیا صوفیہ کا جو یہ مسجد ہے یہ جو ہے بازنطین جو حکمران تھا جسٹنٹین ون، اس نے اس کو 537 میں آرتھوڈاکس جو چرچ تھا عیسائیوں کا جو فرقہ ہے اس کے لیے بنایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو کیتھولک عیسائی تھے اور جو آرتھوڈاکس عیسائی تھے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور ان دونوں نے اپنے اپنے جو مرکز الگ الگ بنا لیے تھے۔ جو کیتھولک رومن جو چرچ تھا اس کا مرکز ویٹیکن سٹی میں منتقل ہو گیا تھا، جبکہ جو آرتھوڈاکس عیسائی تھے ان کا مرکز جو ہے وہ قسطنطنیہ اور موجودہ استنبول میں جو ہے وہ شفٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ہے تقریب جو اپنی جو اس کی ایک بہت بڑا اس کا جو ٹام بنا ہوا تھا، اس کا ڈوم جسے کہتے ہیں ڈوم، جس کی وجہ سے یہ جو ہے بہت بڑا جو چرچ اور ایک بہت بڑی بلڈنگ یہ شمار ہوتی تھی۔ اور یہ جو بائزنٹین حکمران تھے تقریباً کئی صدیوں تک اس پر حکمران رہے، وہ سوائے 1204 عیسوی میں جب کروسیڈر نے اس شہر پر حملہ کیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام جو یہ صدیاں اس کی جب یہ بنا تھا اس وقت سے لے کے جو ہے 1453 میں ہے جب سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری بازنطینی حکمران تھا اس کو شکست دی اور اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا، اور ایک فاتح کی حیثیت سے انہوں نے جو پہلا جمعہ تھا وہ آیا صوفیہ میں ادا کیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے اسے مسجد کا درجہ دے دیا اور اس میں 4 میناروں کا اضافہ کیا اور اس میں مزید بھی کافی تعمیرات ہوئی تھی۔ تو تقریباً اس کے بعد 5 صدیوں تک جو ہے یہ آیا صوفیہ جو ہے مسجد ہی رہی۔ پھر جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو جو مصطفیٰ کمال جو آتا ترک بھی جسے کہتے ہیں، جو ماڈرن ترکی کا جسے بانی کہا جاتا ہے، وہ کیونکہ ایک سیکولر ذہنیت کا آدمی تھا اور بے دین بھی تھا، اس نے 1934 میں ایک اپنی کابینہ کی میٹنگ بلائی اور اس میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آیا صوفیہ کو جو ہے میوزیم بنا دیا جائے، اس کا مسجد کا جو اس کا سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد سے تقریباً 85 سال تک یہ ایک میوزیم کی حیثیت سے قائم رہا ہے۔ ابھی حالیہ جو ہے طیب اردگان نے اپنے انتخابی جو منشور میں اس میں بھی یہی تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی عوام سے کہ وہ دوبارہ اگر اقتدار میں آ گئے تو وہ اس کو اس جو میوزیم ہے آیا صوفیہ کا اس کو مسجد میں دوبارہ مسجد میں اس کو کنورٹ کر دیں گے۔ تو ابھی انہوں نے پھر وہاں کی جو عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا کہ عدالت اس کی اجازت دے کہ ہم اسے دوبارہ جو ہے مسجد بنا سکیں، تو اب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور طیب اردگان نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس فیصلے سے قوم کو آگاہ کیا کہ جو ہماری عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آیا صوفیہ میوزیم جو ہے اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جو 24 جولائی کو یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ نماز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، انہوں نے اس فیصلے کا دفاع اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو ہے خود مختاری اور ایک ہماری ایک ہماری سورن جو ہے وہ حیثیت ہے، اس حیثیت سے ہمیں یہ اختیار حاصل ہے
کہ ہم ایک جو عمارت تھی جو پہلے مسجد تھی جسے جو ہے وہ جسے انہوں نے میوزیم میں بنا دیا تھا، تو ہمارا اختیار ہے کہ ہم اسے دوبارہ جو ہے مسجد میں تبدیل کر دیں۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جس طرح ترکی کی باقی مساجد میں بھی لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آ کے اس کی جو ہے اس میں وزٹ کر سکتے ہیں، اس میں مسلمان یا غیر مسلم دوسرے ملکوں سے بھی آ کے اس مسجد پہلے کی طرح اس کا وزٹ کر سکیں گے، کیونکہ یہ ترکی کی جو ہے بہت بڑی جو ہے یہ وزٹنگ سائٹ تھی جہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آتے تھے۔ تقریباً جو اسٹیمیٹ ہے کہ 3.7 ملین لوگ جو ہے سالانہ یہاں وزٹ کرتے تھے۔ اب طیب اردگان نے جو ہے انہوں نے اس کو اس لیے بھی مسجد میں تبدیل کیا کیونکہ جو آتا ترک کا جو ایک سیکولر نظریات تھے اس کی ایک یہ بنیاد سمجھی جاتی تھی، تو طیب اردگان نے اس بنیاد پر زد لگائی ہے۔ انہوں نے اس عمارت کو جسے کمال آتا ترک نے مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے اسے دوبارہ مسجد میں بنا کر ترکی کی اسلامی شناخت کے بارے میں واضح موقف اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اس میں کسی قسم کی جو شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو ہے ترک قوم کا یہ حق ہے کہ وہ اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیں۔ اور ان کے اس اعلان کے بعد جو ہے تو اس مسجد میں جو ہے 85 سال کے بعد دوبارہ اذان دی گئی ہے، اور یہ اذان ترکی کے جتنے بھی ٹیلی ویژن چینل تھے ان پہ براہ راست نشر کی گئی ہے۔ اب اس پہ جو ہے واٹ ہیز دا ریئیکشن، یعنی کہ مغرب اور جو دیسی لبرل اور جو ترکی میں ایک سیکولر طبقہ بھی کافی تعداد میں ہے، ان کا ریئیکشن کیا تھا۔ سب سے پہلے یونیسکو جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس نے اس پہ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی یونیسکو is deeply regrets the decision to turn the museum into a mosque and called on the Turkish authorities to open a dialogue without delay. The organization had urged not to change its status without discussion. یونیسکو کے والوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ یہ ہمیں اس ترکی کے فیصلے پہ بہت صدمہ ہوا ہے، اور ہم ترکی کی حکومت اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے، اور جب تک بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اس کو مسجد میں تبدیل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے اس کا جو گریس جو یونان میں جو اس کا جو ہیڈ ہے اس نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے۔ اور گریس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گریس وہ ملک ہے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو آرتھوڈاکس عیسائی وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہاں کی جو گریس کی کلچر منسٹر ہے لینا مینڈونی، اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی کہ اٹ واز این اوپن پروووکیشن ٹو دا سویلائزڈ ورلڈ، دا نیشنلزم displayed by President Erdogan takes his country back 6 centuries, she said in a statement. The court ruling absolutely confirms that there is no independent justice in Turkey, she added. اس نے یہ کہا ہے کہ جی اس فیصلہ جو ہے یہ جو مہذب دنیا ہے اس کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے، اور جو اردگان نے ایک نیشنلزم کا جو ہے اظہار شروع کیا ہے، اس سے ترکی جو ہے وہ 6 صدیاں پیچھے چلا گیا ہے۔ اور انہوں نے جو کہا ہے کہ جی کورٹ کے جو فیصلے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ جو ترکی میں عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، اور ان سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو ترک کونسل آف اسٹیٹ ہے، جو ترکی کی ٹاپ ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے، اس نے جو اپنی فیصلے میں کہا ہے کہ it was concluded that a settlement deed allocated it as a mosque and its use outside this character is not possibly legally. یعنی کہ یہ جو آیا صوفیہ ہے اس کی جو سیٹلمنٹ ڈیڈ ہے وہ مسجد کی حیثیت سے ہے، تو اسے کسی اور سٹیٹس میں اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ لیگلی صحیح نہیں ہے۔ اور جو کیبنٹ کا 1934 میں جو فیصلہ تھا
کہ اس کو مسجد کو میوزیم بنا دیا جائے وہ غیر قانونی تھا اور اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ بتاتا جاؤں کہ جو رشیا میں جو چرچ ہے، جو آرتھوڈاکس جو عیسائی ہیں، ان کا جو مرکز جو ہے اس وقت رشیا ہے، اور ان کا جو مین جو چرچ ہے آرتھوڈاکس عیسائیوں کا وہ بھی رشیا میں ہے۔ تو انہوں نے بھی اس پہ کافی وہ اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو آیا صوفیہ کا جو میوزیم ہے، اس کو مسجد بنانے سے جو ہے لوگوں میں مزید اختلافات پیدا ہوں گے۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہے، جس طرح جو ہے باقی دنیا میں اور جو ترکی کے جو سیکولر ہیں وہ اس پر جس طرح اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ ترکی کا جو کنزرویٹو اور جو اسلام پسند لوگ ہیں، راسخ العقیدہ جو مسلمان ہیں، وہ اس پر بہت خوش ہیں اور اس پر بہت زیادہ وہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ترکی میں جو سیکولر طبقہ ہے، اس میں صحافی وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ اس پہ کافی اعتراض کر رہے ہیں۔ اب آخر میں بتا دوں اس میں کہ جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو مساجد کو جو چرچ کو جو مسجد بنایا گیا، یہ جو ہے تہذیب کے خلاف ہے، سویلائزیشن کے خلاف ہے، تو ان سے یہی سوال بنتا ہے کہ ان کو تہذیب اسی وقت یاد آتی ہے جب مسلمانوں کے کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ یو این او جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے ان نیسیسری آرگنائزیشن، ایک غیر ضروری ادارہ بن کے رہ گیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہی کام کرتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ اسپین کی بات کرتا ہوں کہ اسپین میں تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ اب وہاں پہ مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور جتنی بھی وہاں پہ تقریباً 3000 کے قریب مساجد ہیں وہ سارے چرچ بنا دیے گئے ہیں۔ جو جامع مسجد قرطبہ ہے اس کو بھی چرچ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی چرچ خرید کے جو چرچ کو جو ہے جی اس کو مسجد بنا دیا گیا، اس سے عیسائیوں کے جو جذبات مجروح ہوں گے، تو اب میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ جو تقریباً 500 کے قریب جو لندن میں چرچ تھے، مسلمانوں نے ان کو خریدا ہے اور ان کو مسجد میں کنورٹ کر دیا ہے، تو اب اس پہ تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مغربی معاشرہ ہے وہاں پہ دین سے دوری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جو ایتھیزم ہے، ایگنوٹیزم ہے، یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور جو چرچ کی طرف رجحان بہت کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے چرچوں کی تعداد وہ روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اور اقوام متحدہ کا کردار اگر آپ نے دیکھنا ہو تو عیسائیوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے تو وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ مثلا مشرقی تیمور جو انڈونیشیا کا ایک صوبہ تھا، وہاں جو عیسائیوں کی اکثریت تھی، جب انہوں نے آزادی کا جو اسٹرگل شروع کی تو اقوام متحدہ فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچا، اور اس نے انڈونیشیا کی حکومت پر دباؤ ڈال کر وہاں پہ استصواب رائے ریفرینڈم کروایا، جس میں وہاں کی عوام نے آزادی کا حق میں فیصلہ دیا، اور ایک مشرقی تیمور کے نام سے ایک ریاست وجود میں آ گئی۔ اسی طرح سوڈان میں آپ دیکھ لیں کہ سوڈان میں جو شمالی سوڈان تھا جہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت تھی، انہوں نے جو مرکزی حکومت کے خلاف جو ہے انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی، تو اس پر کسی نے بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، عسکریت پسند ہیں، یہ تشدد کے راستے پہ جا رہے ہیں، بلکہ ان کو جو ہے وہ آزادی پسند کے لقب دیا گیا۔ اور پھر سوڈان کی حکومت کیونکہ ویسے ہی مالی مشکلات کا شکار تھی، ہر طرح کی پابندیوں کا شکار تھی، ان کو مجبور کیا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا، اور شمالی سوڈان کے نام سے ایک عیسائی ریاست بنا دی گئی۔ اور لیکن جہاں بات مسلمانوں کی آتی ہے، جس طرح کشمیر، فلسطین، یہ تقریباً یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حل طلب ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ ہم اس مسئلے کو استصواب رائے سے جو کشمیر کا ہے اس کو حل کریں گے، اور جو فلسطین میں ہے وہاں پہ فلسطینیوں کی ایک جو آزاد اور خود مختار ریاست قائم کریں گے۔ لیکن 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن اس وعدے پر یا ان قراردادوں پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں حالیہ جو عرصہ ہے، اس میں آپ اگر دنیا پہ ایک نظر ڈالیں
تو پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ کبھی ابھی حالیہ دنوں میں انڈیا میں نئی دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ان کی املاک کو تباہ کیا گیا، لیکن اس پر ان کو انسانی حقوق یاد نہیں آیا۔ کشمیر میں تقریباً 7-8 ماہ سے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا گیا، لیکن اس پر بھی نہ اقوام متحدہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ یورپی یونین کو، نہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کو، اور نہ ہی یہ جو سیکولر، جو دیسی سیکولر ہیں، یا ان کو بھی اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ یہ اس پہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو طیب ادغان کا فیصلہ ہے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، اور انہوں نے ترک عوام کی ایک دیرینہ مطالبہ پورا کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ترک عوام کو اللہ مزید دین میں پختگی نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔